السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص طریقے کا سلام عرض ہے۔ اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، جس طرح سے ہم نے ڈفرینٹ ٹاپک پہ یہ پروگرام کرتے ہیں آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں حکم پیش کی جاتی ہیں۔ جس طرح سے ہم نے کووڈ-19 کے دوران ہم نے بہت سارے چیزیں جو ضروری تھی، فرض تھی، وہ ہم کر نہیں پائے۔ اب دوبارہ نارمل پیریڈ پہ پہنچ چکے ہیں، رمضان آ رہا ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو واپس جائیں جو فرض ہے، جو لازمی ہے۔ تو وہ سوال یہی ہے ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری صاحب سے دوبارہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ شولڈر ٹو شولڈر جب نماز میں ٹھہرتے ہیں جماعت کے ساتھ، شولڈر ٹو شولڈر اس کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے جواب دینے سے پہلے ہمارے پاس ایک کالر ہے، لیتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب، میرا سوال یہ ہے، میرا نام ویسے شائستہ فاطمہ ہے، میں انڈیانا سے بول رہی ہوں۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میری ٹاپک یہ ہے کہ آپ لوگ جس ٹاپک پہ آج بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھی ٹاپک ہے۔ اسی سے لے کے ایک سوال ہے میرا۔ جی 2 سال سے پینڈیمک کی وجہ سے رمضان میں بچوں کو مسجدوں میں بھیجنے سے ہم روکتے رہے۔ جی اس سال ماشاءاللہ ابھی رمضان آ رہا اور پھر مسجدیں بھی کھلنے والی ہیں، تو اس میں ہم بچوں کو کیسے تیار کریں، کیسے پریپیئر کریں مسجدوں کو جانے کے لیے؟ یہ سوال میرا امام صاحب سے ہے، تو آپ میرے کو اس کا وہ بتائیے، طریقہ بتائیے کہ بھئی ہم بچوں کو کس طریقے سے تیار کریں۔ جی جی بالکل، بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جزاک اللہ، آپ نے وقت نکال کر ہمیں کال کیا، جزاک اللہ خیر۔ تو آپ یا تو رہیں آن لائن پہ یا آپ آف دی ایئر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جی جناب جی حافظ صاحب السلام سوال۔ علیکم۔ سب سے پہلے تو بہن کا بہت شکریہ، اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے، اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جس ٹاپک پہ آپ نے بھی بات کی کہ بھائی اب ہم یہ الحمدللہ پینڈیمک سے باہر آ گئے ہیں اور مسجدیں کھل رہی ہیں، تو کس طریقے سے ہم اب کیا کریں، اور وہ جو اس کے اندر باقی ساری کی چیزیں ہیں۔ مسجد تو کھل گئی ہے، اس کے اندر جو لوازمات ہیں، دیکھیے ہمیں جس طرح نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، میں بہن کے سوال کا جواب 1 منٹ میں دیتا ہوں، پہلے آپ کا بتا دوں کہ یہ پری ریکویزٹس میں ہے کہ ہم جو ہے وہ جس طرح سے وضو کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے لائن کو سیدھا بنانا اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہیں اس سلسلے میں کہ آپ خاص طور پہ توجہ فرماتے تھے اس سلسلے میں کہ بھئی لائن سب سیدھی ہو اور بیچ میں گیپ نہیں ہو، کیونکہ جب گیپ رہتا ہے تو آپ فرمایا کہ وہ اسے شیطان آ کر کے فل اپ کرتا ہے، اور اس سے جو آگے کی جو اس کے ساتھ جو ایشوز آتے ہیں وہ دلوں کا نفاق اور چیز۔ دیکھیے نماز کے اندر جو اسلام کا ایک بہت اہم پیغام ہے اور جو ہے وہ مساوات ہے، کہ برابری کی بنیاد پہ، اس میں چاہے کوئی لینڈ لارڈ ہے۔ جی 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 آپ کی آواز اس وقت نہیں آ رہی ہے، تو بہرحال جو میں نے سوال کیا تھا حافظ صاحب سے کہ شولڈر ٹو شولڈر جو امپورٹنس ہے، جس طرح سے ہم مینٹین کر رہے ہیں، ساری زندگی ہم مینٹین کرتے ہوئے آتے تھے، لیکن کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کرتے ہوئے وہ جی آپ کیا جی جی وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم آیا ہے، ڈاکٹر حافظ صاحب کی آواز ہم پراپر طریقے سے
سن نہیں پا رہے ہیں، اور جو ہے ان کا آنسر جو ہماری کالر نے کیا ہے، تو انشاءاللہ جس طرح سے کنیکشن بہتر ہو جائے گا ان کو ہم پھر دوبارہ کہیں گے کہ وہ بخوبی اس کا جواب دے سکے۔ اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں، جو کہ ہر اتوار کو آپ کے لیے دن میں 12 سے لے کر 1 بجے تک ایسٹرن سینٹرل ٹائم پر آپ کو جو ہے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو بیان کرنا، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور دوسری چیز، جس طرح سے ہر چیز کو کرنے کے لیے ایک کاسٹ درکار ہوتی ہے، اس پروگرام کو بھی جاری رکھنے کے لیے اور اس کی اخراجات ہوتے ہیں، اس کے ایئر ٹائم خریدنے پڑتے ہیں، پروڈکشن کاسٹ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، جو ایک جب جا کے یہ پروگرام آن ایئر آتا ہے اور آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ڈفرینٹ اسکالرس کو اس پروگرام میں انوالو کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس پر یہ پروگرام لے کے آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اور انفارمیشن ملتی ہے، اور جو لوگ آلریڈی اسلام کو جانتے ہیں ان کے لیے ریفریش ہوتا ہے، ان کی نالج کو ریفریش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان جو مہینہ آ رہا ہے، اس میں بھی ہم غریبوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے۔ آپ اپنے زکوٰۃ وغیرہ بھی ہم بھیجیے، اور انڈیا اور پاکستان میں دونوں جگہ ہم فوڈ پیکیجز بنا کر مسکین غریبوں کو روزہ کھولنے کے لیے ہم دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کیجیے 8322987860۔ جب آپ عطیات بھیجیں غریبوں کے لیے، ساتھ ساتھ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام کے لیے بھی کچھ سپورٹر بنے آپ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس پروگرام کے سپورٹر ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہے کہ اللہ انہیں اس دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھی ان کا جو سپورٹ ہے ان کا اجر عطا فرمائے، اور نیکسٹ لائف میں بھی ان کو اجر عطا فرمائے۔ آپ کے اگر مرحومین ہیں اور وہ والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے صدقہ جاریہ کے لیے بھی اس پروگرام کو سپورٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے گا۔ بات چل رہی تھی رمضان آ رہا ہے، کس طرح سے ہم اپنی تیاری کریں۔ رمضان کے لیے تیاری کے لیے پہلے تو کوئی چیز ہم کرنے جاتے ہیں تو اس کو پلان کرتے ہیں، اور پلان کر کے اس کو جو ہے پھر ذہن بناتے ہیں، اور پھر اس کو پھر یا تو لکھ لیتے ہیں کس طرح سے، یا کوئی بھی اوکیزن ہو، شادی ہو، گریجویشن ہو، جو بھی اوکیزن ہو، اس لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، اس کے لیے ایک کے بعد ایک اس کو کرتے جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، ہر 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوتا ہے، جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، ایمان کو ریچارج کر دیتا ہے۔ ہمارے جو ہے جس طرح سے ہم جاب لیتے ہیں، اس کمپنی میں، اس فارم میں جو ہے جو چیزیں کرنی ہوتی ہے ڈیوٹی پر جا کے، تو اس کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ہمیں ٹرین کرنے کے لیے یہ مہینہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر، جو کہ ایک مہینہ ہمیں مل جاتا ہے اور ہم ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے جو انسان اس مہینے کی قیمت قدر کرتا ہے اور ایک ایک لمحہ قیمتی جان کر اس مہینے میں اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہمیں ٹریننگ مل جاتی ہے۔ اور وہ ٹریننگ کے بعد پھر 11 مہینے ہمیں ایسا ہوتا ہے جس طرح سے انسان اس کمپنی میں ٹرینڈ ہو کر جاب کرتا ہے، بخوبی وہ اپنے جاب اپنا پرفارمنس بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، کس طرح سے ہم جو ہے اس مہینے کے وقت کو گزارے، پروڈکٹیو بنائیں، اس مہینے کے وقت کو کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں۔ تو ہم بھی اپنی پلاننگ کریں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے جو ہے گھر والیوں کو بھی، اپنے اہلیہ کو بھی، اپنے اور بچوں کو بھی جو ہے، چھوٹے بچے ہو تو ان کو اسکیجول بنا کر دیا جائے، اور بڑے ہو تو ان سے بات کیا جائے کہ وقت کی اہمیت رکھ کر اس پروڈکٹیو بنائیں۔ اللہ کے قریب
جانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت ہے رمضان کا حکم، روزوں کا حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم پہلی قوم کو پر روزے فرض کیے تھے، ہم نے تم پر بھی روزے فرض کیے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی کا بھی ہمیں مفہوم سمجھنا ہے، کس طرح سے تقوی کس طرح سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تقوی جو ہے بہت اہم باتیں ہیں، تقوی جو ہے بہت اہم چیزیں ہیں، اس کو بھی اگر ہم غور کریں تو ایک مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے فرمان ملتا ہے ہمیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، بتایا ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، ایک ایگزامپل دے کر انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی راستے سے گزر رہا ہے اور اپنے اصل راستے تک، اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے وہ ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے، اور جو بالکل نیرو راستہ ہے، بہت ہی چھوٹا سا راستہ ہے، اور دونوں سائڈ اس کے جھاڑیاں ہیں، اور اس درختوں پر جو ہے کانٹے والے درخت موجود ہے، اور جو ہے آپ اس راستے سے گزر کر اپنے مقام پر پہنچتے ہیں، تو کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کر اس راستے کو کہ آپ پورا کرتے ہیں اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے۔ اگر ذرا سا رائٹ پر آپ وہ ٹینٹ ہوتے ہیں تو وہ کانٹی جو جھاڑی پہ لگی ہے رائٹ سائڈ کی، وہ کانٹے آپ کے لباس کو، آپ کو چبھتے ہیں، اور کس طرح سے لیفٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہ کانٹیاں آپ کو چبھتی ہیں آپ کے لباس پر، آپ کے جسم پر۔ تو انسان کس طرح سے اپنے لباس کو، اپنے آپ کو وہ بچا کر اپنے مقام تک پہنچتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ دنیا جو ہے دونوں سائڈ کاٹی ہے، اور اس کاٹیوں سے ہمیں بچنا ہے، اس گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، اور وہ بچ کر جو ہے اللہ کے حکم پر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نمونہ ہے، آپ اپنی زندگی گزار کر ہمیں بتائے ہیں کس طرح سے جو ہے تقوی کے ساتھ یہ زندگی کو گزارا جاتا ہے۔ تو اس کو تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے پریکٹس کرنی چاہیے، ابھی سے ہمیں جو ہے رمضان سے پہلے ہی ہمیں جو ہے اپنے ذہن کو بنانا چاہیے۔ اگر ہم کسی گناہ میں ملوث ہے تو وہ گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ گناہ کو بالکل ہی چھوڑ دینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی پھر ہم اچھے عمل کریں پھر اللہ کی رضا کے لیے ہم کرنا چاہیے۔ تو تقوی جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تقوی حاصل ہو سکتا ہے انشاءاللہ، کہ اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا جو ہے، اور تقوی ہمیں عطا کرے گا۔ تو ابھی سے پلاننگ کیجئے، اور جو ہے کس طرح سے ہم اپنے وقت کو گزاریں، اور فرض چیز کو زیادہ اہمیت دیں، اور جو چیزوں میں وقت ضائع ہوتا ہے اس سے ہمیں بچیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کی پلاننگ میں ہمیں جو ہے اسٹارٹ کریں اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے توبہ کر کے، اپنے گناہوں کا توبہ کر کے، اور جو ہے کیونکہ ہر انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے، کوئی کم گناہ کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے۔ تو گناہ سے ہر انسان گناہ ہے، کوئی اپنے آپ کو بالکل پاکیزہ انسان نہیں سمجھ سکتا، نہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ انسان سے خطا ہوتی ہے۔ تو اس سے اللہ سے لنک لگائیے، اللہ سے رجوع ہوئیے، اللہ سے توبہ کیجئے، وہاں سے شروع کیجئے، پھر اللہ سے وعدہ کیجئے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، جو فرائض ہے، جو فرض نماز ہے، جو کرنا ہے تو اس پر عمل کریں، اللہ کا حق بھی ادا کریں، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ اگر ہم اللہ کے بندوں سے بھی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ اپنی بیوی کا حق ادا کریں، اور جو ہے آپ کی بیوی بھی آپ
کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے شوہر ہے، تو بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے حق ادا کرے، اور جو ہے آپ کے بچے ہیں تو بچوں کا حق ادا کیجیے۔ بچوں کا حق یہی ہے کہ ان کو بہترین جو ہے دینی ماحول عطا کرے، ان کو دین سکھائیں، اور اللہ کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھی خلفائے راشدین کون ہیں، اور جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھی کون ہیں، صحابہ اکرام کون ہیں، ان کے بتائیے، ان کو ان کے واقعات بتائیے ان کو، اور جو ہے بچپن سے ہی ان کو وہ کریں۔ اسی طرح سے اپنے پیرنٹس جو ہے حیات ہے تو ان کا حق ادا کریں، ان کی دعائیں لیں، بڑے لوگوں کی پیرنٹس کے ساتھ جو انکل آنٹیز وغیرہ جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، قریب کے رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، ان کا بھی حق ادا کریں، ان کو بھی ریسپیکٹ دیجیے۔ ان کی جب آپ ریسپیکٹ دیں گے بڑے لوگوں کی تو پھر ان کی دل سے دعا نکلے گی۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اور ساتھ ساتھ رمضان میں بہت سارے چیزیں اور کرنی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ جناب حافظ صاحب بھی موجود رہیں گے۔ پھر تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔